جو 17th امینڈمنٹ کو انڈو کرنے کی بات کی جا رہی ہے تھرو اے کانسٹیٹیوشنل ریفارم پیکج، جس پہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ 17th امینڈمنٹ کو انڈو کر دیا جاتا ہے تھرو این 18th امینڈمنٹ، تو پریزیڈنٹ جو رول اس وقت پلے کر رہے ہیں ایز ڈیفیکٹو چیف ایگزیکٹو کا، وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے ایک دم میں تو نہیں ہوگا، بالکل وہ جائیں گے، اپنے دورے رکھیں گے. اور میں ہلالی صاحب کو کلیریفائی کر دوں کہ اگر آپ ورڈ جو لفظ ہے ویژن، اگر آپ اس کے لفظی معنی بھی دیکھیں کہ ایک ایک خواب، ایک آبجیکٹو وغیرہ وغیرہ، صرف سمپل لفظی معنی ہی لے لیں تو میرے خیال میں یہ اٹ ول بی فیئر ٹو سے کہ یہ وہ ان کا ایک دماغ میں ایک آئیڈیا ہے کہ یوں دنیا کے ساتھ تعلقات بنا کے بڑھا کے اس کو آگے چلانا ہے، وہ اسی طرح کر رہے ہیں. کیا آپ اس چیز پہ کامنٹ کریں جو ہلالی صاحب کہتے ہیں کہ ویژن نہ ہے نہ ضرورت ہے ویژن کی؟ میرے خیال میں دیکھیں جی، ایک آئیڈیا، ایک پلان ہر گورنمنٹ کا ہوتا ہے. آپ اس سے پھر بحث کر سکتے ہیں کہ یار یہ ان کا کس قسم کا ان کا پلان ہے، یہ کس قسم کی کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو، یہ دوسری بات ہے. دوسری ایک بات پہ میں آپ جو بات کر رہے ہیں نا پریزیڈنٹ کی طاقت کی، تو دیکھیے میرے خیال میں ایک ارلیئر آپ نے جو بات کر رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ ٹوٹلی اس وقت ان کے پاس ساری فارن پالیسی وہی رن کر رہے ہیں. کچھ ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی رن کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ جو ایک ٹینشن، دیکھیں انڈیا کی صورت میں جو فارن پالیسی ہے وہ زیادہ اس طرف شفٹ ہوتی نظر آ رہی ہے بجائے پرائم منسٹر کی طرف بجائے صدر کی. اچھا. اور جو باقی چیزیں ہیں، جو باقی کریٹیکل ایشوز ہیں، جس میں چائنا بھی آ جاتا ہے، جس میں زیادہ فرکشن اسٹیبلشمنٹ کی اور صدر کی نہیں ہے، وہ صدر اس کو کنڈکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر، جہاں فرکشن ہے اسٹیبلشمنٹ اور صدر کے درمیان، وہاں پرائم منسٹر کا رول بڑھ جاتا ہے. دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں وہ یہی مسئلہ ہے نا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ بہت زمانوں کبھی جو 1973 میں جیسے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا رول جس طرح رہا ہے، وہ تو 77 کے بعد وہ ختم ہو گیا. کبھی ضیاء الحق کے بعد یہ تھا کہ بہت دیر صدر جو تھا وہ اس کے پاس ایکسٹراڈنری پاور تھی. اب کے جو ہے وہ یہ لگتا ہے جب کہ 17th امینڈمنٹ ہے اور ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے، تو اب کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی کوئی چاہیے ایک مورا. یہی چیز کراچی ہلالی صاحب، یہ جو ڈاکٹر عائشہ اشارہ کرتی ہیں کہ فارن پالیسی کے ایریا میں بھی ایک سپلٹ ہے، ایک ڈویژن ہے. وین اٹ کمز ٹو انڈیا، جیسے ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شرم الشیخ چلے گئے، انڈیا کے بارے میں وہ زیادہ ووکل ہیں، اور برطانیہ، امریکہ، چائنا، مڈل ایسٹ وغیرہ جو ہے اس پہ صدر جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. یہ سپلٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ اور اگر ایسا سپلٹ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آپ لوگ ڈسٹنگوش کر رہے ہیں بٹوین پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ فارن پالیسی کے آپریشن پہ اینڈ ان دی امپلیمنٹیشن. میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو سپلٹ ہے دس از اے ڈسٹنکشن وداؤٹ اے ڈفرنس. ایکچوئل جو سپلٹ ہے وہ ہے بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ مانے فوج اور دا سویلین گورنمنٹ. اب فوج جو ہے اصل کنٹرول فارن پالیسی کا اس وقت 5 معاملے پہ، افغانستان کی پالیسی، نیوکلیئر، کشمیر، انڈیا، امریکہ، یہ سب بیسکلی اٹ از ان دی ہینڈز آف دی فوج. وہ ڈٹرمن کرتی ہیں اینڈ دی سویلین پرائم منسٹرز thus far انکلوڈنگ بے نظیر بھٹو ہیو اونلی بین امپلیمنٹنگ جو فوج کا وش اور جو ان کی خواہش ہے. یہ کہنا کہ کوئی سویلین گورنمنٹ پاکستان میں یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اگر سویلین ہو، کیا ان کے پاس فل اتھارٹی ہے فارن پالیسی بنانا؟ نہیں. اور جب تھا، اور یہ ایک چھوٹا سا جھلک آیا شاید نواز شریف کے زمانے میں، وہ جلدی سے they were brought back. It was brought back into the sphere of the فوج. تو میرے خیال میں I think you are debating an issue جس میں you can continue to do this مگر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایکچوئل بات یہ ہے کہ کیا فوج is prepared to surrender the conception and implementation of foreign policy in the hands of the civilian government or not. اچھا ہلالی صاحب میرے ساتھ، بھائی صاحب ایک تو چیز آپ پہلے کہنا چاہ رہے تھے، کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. دوسرا جو کہتے ہیں کہ 5 ایریاز افغانستان، نیوکلیئر، انڈیا، کشمیر اور US میں ایکچوئل جو کنٹرول مینڈیٹ ہے وہ فوجی کا ہے، اور محض اس کی فوج کی وش کو یا فوج کی پالیسی کو یا فوج کا جو ویژن ہے اس کو یہ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں.
ظفر نے جو پوائنٹ کیا ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس میں بہت حد تک صداقت ہے. میں 5 تک تو شاید نہیں ایگری کروں گا، مگر میری پر پریکٹیکل ایکسپیرینس کے 2 ایشوز پر بڑی ڈومینیشن رہی ہے، کشمیر اور افغانستان اور نیوکلیئر کے. 3 ایشو ہو گئے. ہاں 3 ایشوز پر افغانستان، نیوکلیئر اور کشمیر. اس پر تو کوئی شک نہیں ہے، ہی از ٹوٹلی رائٹ. اچھا اب کیونکہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے ڈیبیٹ کا، آپ کا جو سبجیکٹ ہے پریزیڈنٹ کے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شرم الشیخ میں صدر صاحب اس لیے نہیں گئے کہ ایکیترین برگ میں کیونکہ ان کا منموہن سنگھ سے ایکسپیرینس ان پلیزنٹ رہا تھا، ورنہ اوریجنلی صدر صاحب ہی جانے والے تھے شرم الشیخ. یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کوئی ویسے ایسا کوئی وجہ نہیں ہے جو ڈاکٹر عائشہ کہتی ہیں کہ ایک سپلٹ ہے کہ انڈیا کی سائڈ پہ ان کو زیادہ رول دیا جائے. جو کولیگز جو ہیں فارن آفس میں یہ ڈپلومیٹک کور کے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی سپلٹ نہیں ہے. دا ڈومینیٹنگ وائس از دیٹ آف دا پریزیڈنٹ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے فارن وزٹرز بھی جو آتے ہیں سینئر جونیئر ہر لیول پر، ان کی فوکس جو ہوتی ہے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی، جو بائی دا وے ڈپلومیٹک پریکٹس میں بڑا غلط ہے. اگر ایک وزٹنگ اسپیشل انوائے یا فارن منسٹر اگر ڈائریکٹلی جب صدر صاحب سے پہلے مل لے تو باقی سارے لوگ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. ایک کوئک کوشچن یہ بتائیں کہ گارڈن براؤن سے جو ملاقات کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک وزٹنگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ کال اپون کرتا ہے تو پروٹوکول کے لیے دوسرے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو جو بھی وہاں کا ہے چیف ایگزیکٹو اس کو ملنا پڑتا ہی ہے. جی ٹھیک ہے. سو گارڈن براؤن سے ان کی ملاقات جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. نہیں دیکھیے ہاں وہ یو آر اسپلٹنگ، کیونکہ زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہم یہ پروٹوکولز میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ یہاں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ہال بروک کے ساتھ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کر دیا. اس میں نیچرلی پیورسٹ جو ہیں فارن پالیسی کے وہ تو بڑے گھبرائیں کہ یہ بڑی انیوژل چیز ہے. تو گارڈن براؤن کیونکہ ایفیکٹو چیف ایگزیکٹو انگلستان کا تو گارڈن براؤن ہی ہے، تو گارڈن براؤن کے ساتھ انہوں نے ملاقات کیا، بات چیت کیا، انڈرسٹینڈنگز کیا، اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور برٹش ریکگنائز کر رہے ہیں اس چیز کو کہ دی پرسن ہو کالز دا شاٹس ایز فار ایز دا سویلینس از کنسرن، بیکاز ہلالی از رائٹ، اس کی ایک ڈسٹنکشن ہے، ڈیفینٹ ہے، اور 2 ڈفرنٹ اسکولس ہیں، 2 ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں. تو سویلین الیکٹڈ لیڈرشپ کے نمبر 1 تو ڈیفینیٹلی زرداری صاحب ہیں. اچھا بہت ہی کوئکلی عائشہ وی آر وائنڈنگ اپ، ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں کہ دا پرسن ہو از کالنگ دا شاٹس، طارق فاطمی صاحب کہتے ہیں پرسن ہو از کالنگ دا شاٹس. ہلالی صاحب کا بھی یہی پرسپیکٹو ہے. سو بنیادی طور پہ ہم یہ ایگری کریں گے کہ ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی جو بیسک اسپرٹ ہے، اس کے جو کنونشنز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل اس کے فارمولاز ہیں، ان سے ہم دور ہٹ گئے ہیں. ڈیموکریسی تو ہے لیکن یہ ڈفرنٹ قسم کی ڈیموکریسی ہے. بالکل. اور سوال یہ کہ ہم وہی پیٹرن جو ہے وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. ہمارے ہاں وہ ڈیبیٹ ہے، اور میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گی بریک سے پہلے کہ میں پھر انسسٹ کرتی ہوں کہ اس میں جہاں یہ خود کہہ رہے ہیں، ہلالی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فاطمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ایریاز ہیں جو کہ فوج کا انٹرسٹ ہیں، تو اس میں جو سپلٹ آپ کو گورنمنٹ میں نظر آ رہی ہے اس میں بالکل جو جھکاؤ ہے فوج کا وہ شاید وزیر اعظم صاحب کی طرف ہے، اور یہ تناؤ جو گورنمنٹ کے اندر ہے وہ پیدا کچھ ہے اور کچھ زیادہ یہ بڑھے گا جیسے جب یہ سپلٹ گورنمنٹ میں رہے گا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایک طرف ہے، اس کی پالیسی اور ہے اور فوج کی پالیسی کچھ اور ہے. اچھا لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم یہ سوال بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے کہ برطانیہ میں صدر کی وزیر اعظم گارڈن براؤن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں جس اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی بات کی گئی ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میں وہ کیا ہے، اس میں برطانیہ اور پاکستان کے اپنے اپنے آبجیکٹوز کیا ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد.